بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس تفسیر قرآن میں گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 61 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ طٰہٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہاں سے یہ سورت کا آغاز ہے، اور اس کے بارے میں کل یہ چیز بیان ہو گئی تھی کہ یہ اپنے ایک منفرد انداز کی ایک صورت ہے جو مختصر آیات میں معنی اور الفاظ کی بڑی تیز بہاؤ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل کر کے ایک تسلی دینے کے لیے فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مکے والوں سے پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کو بھی ان کی قوموں نے بہت پریشان کیا، جن میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو کچھ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور پہ بلایا اور وہاں نبوت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 نشانیاں عطا فرمایا اپنی لاٹھی کو پھینکو تو اللہ کے حکم سے وہ سانپ کی طرح بن گئی اور تیز دوڑنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اسے پکڑ لو، یہ پہلی شکل و صورت میں واپس آ جائے گی لاٹھی، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں لگا کے نکالو تو یہ روشن ہو جائے گا بغیر کسی بیماری کے۔ جیسے ایک وہ بیماری میں ہاتھ جو ہے وہ سفید ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل روشن بطور معجزہ کے ہوگا بغیر اسی تکلیف کے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی نشانیاں دے کے فرمایا کہ اذهب الی فرعون، یہ بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے، جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکشی اس نے کی ہے۔ یہاں تک بات پوری ہوئی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بہت ہی عمدہ دعا ہے، بہت ہی اچھی دعا ہے، ہر ایک انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، فرمایا قال ربی، اے میرے رب، رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، یعنی میں بات کرنے میں کھل کے بات کر سکوں، کہیں پہ میرے اندر کوئی مطلب کھڑکھڑاہٹ، کہیں سے کوئی لچک نہ آئے، اللہ تعالیٰ تیرے حکم کو میں اچھی طرح آگے پہنچا سکوں۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور اے اللہ میرے معاملے کو آسان کر دے، ویسر لی امری، اے اللہ میرے معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ کچھ ایسے تاریخی روایات موجود ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں فرعون کے محل میں زیر پرورش تھے تو اس دوران موسیٰ علیہ السلام نے یعنی ایک کھجور سمجھ کے ایک آگ کے انگارے کو منہ میں ڈال لیا تھا، جس سے ان کی زبان جو ہے وہ جل گئی تھی، اور بولنے میں کچھ لکنت تھی، کچھ اڑ کے بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی اس لکنت کو دور کر دے۔ یہ اسرائیلی روایات ہیں، کسی یعنی ہمارے دین کے اندر کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یا یعنی قرآن مجید سے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ باقی اسرائیلی روایات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا تصدقوا ولا تکذبوا، کہ بنی اسرائیل کی طرف سے یہ بیان تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی تصدیق کرنا یا اس کی تکذیب کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اسرائیلی روایات میں یہ واقعہ موجود ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں یہ لکنت تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا۔
وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، کہ وہ سمجھ سکے میری بات کو سمجھ سکے. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور اے اللہ میرے لیے میرا وزیر میرے گھرانے سے بنا دے. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وزیر اصل میں وزر سے ہے، جیسے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ آتا ہے نا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان بھی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. تو وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو. تو بادشاہوں کے جو بوجھ ہوتے ہیں، بادشاہوں کی جو مصروفیات یا جو ان کی یعنی پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ وزیروں کے سر پہ آ جاتی ہیں. تو وزیر اس کام کو نمٹایا کرتے ہیں، اس لیے عربی میں وزر سے نکلا ہوا وزیر ہوتا ہے، کہ جس کا معنی ہوتا ہے عموماً نائب یا میرے کام اپنے ساتھ کرنے والا. برحال لفظی معنی اس کا یہ ہوتا ہے وزر سے نکلا ہوا. فرمایا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھرانے سے میرا ایک وزیر مقرر کر دے. ہارون اخی، وہ میرا ہارون بھائی ہے، میرے بھائی ہیں جو عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے. ہارون اخی اشدد بہ ازری، کہ اللہ یعنی میرے اس بھائی ہارون کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے. ازری کمر کو بولتے ہیں. اشدد مضبوط کر دے اے اللہ میرے بھائی کے ذریعے میری کمر کو. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اے اللہ ان کو میرے اس معاملے میں، میرے اس کام میں ان کو شریک کار بنا دے، یعنی ان کو بھی میرے ساتھ اسی مرتبے اور عہدے میں اے اللہ تعالیٰ تو بنا دے. کَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم دونوں کثرت کے ساتھ تیری تسبیحات بیان کرتے رہیں. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور کثرت کے ساتھ تجھے یاد کرتے رہیں، کثرت کے ساتھ تجھے یاد کرتے رہیں. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اے اللہ تو ہمیں ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے، تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے، ہمیشہ سے تو ہمارے بارے میں علم رکھتا ہے. اے اللہ تعالیٰ تیرے اور بھی بہت احسانات ہیں، تو اسی طرح اے اللہ تعالیٰ یہ احسان بھی عطا فرما. موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بہت ہی عمدہ دعا ہے، جس میں کوئی انسان بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہے اے اللہ میرے بولنے کے لیے میری زبان کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے، میری بات میں اس طرح بیان کروں کہ لوگوں میں سمجھ آ جائے. تو اس کے لیے یہ بہترین دعا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جو تو نے مانگا ہے، اے موسیٰ جو تو نے مانگا ہے اللہ نے تجھے دے دیا. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے دے دیا گیا، جو تو نے مانگا وہ دے دیا گیا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی لکنت کو بھی دور کر دیا، زبان کی گرہ جو تھی اسے اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اور وہ بولنے میں صحیح ہو گئے. سورۃ زمر کی آیت نمبر 52 میں فرعون کا مکالمہ ایک ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس میں وہ کہتا ہے وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، کہ یہ تو صاف بول بھی نہیں سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی کہ اب صحیح نہیں بول سکتا، بلکہ فرعون کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے اس انسان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ تو صحیح بول بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ موجودہ وقت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس تکلیف کو دور کر دیا تھا. اور فرعون کا یہ کہنا وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، یعنی یہ تو صحیح بول بھی نہیں سکتا ہے، یہ گزشتہ کیفیت کے اعتبار سے اس نے اعتراض کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام پہ کہا تھا. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے یہاں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 36 میں بتا دیا ہے کہ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام جو تو نے سوال کیا ہے. سؤل کہتے ہیں
سوال جو تو نے کیا ہے وہ تجھے پورا کر کے دے دیا گیا ہے، تمام سوالات تیرے جو ہے وہ پورے کر کے دے دیے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، فرمایا موسیٰ ہم نے تیرے پہ ایک بار پھر احسان کیا ہے، تیرے پہ ہم نے تجھ پہ ایک بار اور بھی احسان کیا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، یعنی اب احسان کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی تیرے پہ بہت احسانات کیے ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، یاد کریں اس وقت کو جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا تھا۔ یاد رکھیں وحی بمعنی الہام، یعنی دل میں بات ڈال دینا، دل میں کسی بات کا پختہ ہو جانا کہ یہ کام یوں کر دیا جائے، اس کو عربی میں الہام کہا جاتا ہے۔ وحیٌ کا معنی بھی اشارہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اشارہ ہوتا رہا ہے، اللہ کی طرف سے جو اشارہ ہوتا تھا اس کو وحی بولا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں کوئی بات ڈال دے تو اس کو بولا جاتا ہے الہام۔ تو فرمایا اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ، یاد کریں جب تیری ماں کے طرف ہم نے وحی کی تھی، یعنی ان کے دل میں بات ڈال دی تھی کہ انقذ فیہ فی التابوت، اس بچے کو ایک صندوق میں ڈال دیں۔ تابوت کہتے ہیں لکڑی کے صندوق کو، تابوت کہتے ہیں لکڑی کے صندوق کو، کہ اس صندوق میں اس بچے کو ڈال دیں، کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں دوسری جگہ معلوم ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا۔ اور اس کے لیے آگے چل کے وضاحت ہم ایک جگہ پہ کریں گے کہ بچوں کا جو قتل کرنا ہے وہ کس لیے تھا۔ عموماً مشہور یہ ہے کہ فرعون کو ایک خواب آیا تھا اور اس خواب کے ذریعے اسے پتہ چلا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو کہ اس کی بادشاہت کو آ کے توڑے گا، تو اس نے اس بچے کی پیدائش کے لیے، پیدائش ہونے سے پہلے اس کو قتل کرنے کے لیے بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اصل میں فرعون بنی اسرائیل کی جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اس کو کمزور کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آگے چل کے سورۃ قصص میں اس واقعے پہ مزید بات ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اس وقت جب بچوں کو فرعون قتل کر رہا تھا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو پیدا ہونے کے بعد اس کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈال کے فَقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو جو ہے وہ دریا میں پھینک دے۔ اب لکڑی جو ہے وہ دریا میں ڈوبتی نہیں ہے، وہ اوپر تیرتی رہتی ہے، اس کو جو ہے وہ ڈال دے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور دریا اسے جو ہے وہ ایک ساحل کے کنارے پہ، ایک دریا کے کنارے پہ جو ہے وہ جا کے چھوڑ دے گا۔ یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اس کا دشمن اور میرا دشمن اسے جو ہے وہ اٹھائے گا۔ دشمن یعنی میرا بھی دشمن فرعون اور اس کا دشمن بھی فرعون اسے جو ہے وہ اٹھائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، یہ دوسرا احسان ہے، اور میں نے اپنی طرف سے خاص محبت اور مقبولیت تجھ پہ ڈال دی، یعنی تجھے خاص اپنا محبوب بندہ بنا لیا، اپنا محبوب بنا لیا، اور تیرے اندر مقبولیت ڈال دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے صندوق سے نکال کے دیکھا تو یہ نہیں کہ یہ تو بچہ شاید انہی میں سے ہو سکتا ہے جو بنی اسرائیل کے بچے ہیں، بلکہ محبت ڈال دی گئی وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، یعنی تیرے اندر محبت ڈال دی کہ فرعون کے گھرانے نے کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، شاید کہ ہمارے لیے بیٹا بن جائے، ہمیں کوئی فائدہ دے، اس لیے اس کو قتل نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی محبت اور مقبولیت تیرے پہ ڈال دی، وَلِتُصْنَعَ، تاکہ تیری پرورش کی جائے۔ یہاں تُصْنَعَ کا معنی ہے بنایا جائے، یعنی پرورش کی جائے تیری عَلَىٰ عَيْنِي، میری خاص معیت میں۔ لفظی معنی یہی بنتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے۔ اب اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت میں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کمال دیکھیے کہ دشمن کے گھر میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پار رہا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے ایک گھر میں ہو رہی ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کمال۔ فرمایا اذ تمشی اختک، اسی طرح یاد کریں جب تیری بہن چل رہی تھی ساتھ، جب آگے چل کے سورۃ قصص میں واقع آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب والدہ نے بچپن میں اس تابوت میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ دور سے جا، دیکھتی جا یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ جب صندوق جا کے بادشاہ کے محل کے قریب جا کے رکا اور اسے وہاں سے اٹھا کے لایا گیا تو وہاں اعلان کر دیا گیا کہ کوئی ہے جو اس بچے کو دودھ پلا سکے۔ تو جو بھی عورتیں آتی تھی موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں کا دودھ روک دیا تھا۔ فتقول، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن پہنچی، فتقول هل ادلکم علی من یکفل، کیا میں تمہیں کوئی ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس کو صحیح طرح دودھ پلا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، لے کے آؤ۔ اس طرح کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ تک پہنچا دیا۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن، اللہ نے فرمایا اس طرح کر کے ہم تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو، تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اپنے بچے کو دیکھ کے، ولا تحزن، اور غمگین نہ ہو۔ اور فرمایا یہ بھی ہم نے تجھ پہ اے موسیٰ احسان کیا تھا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ انہی لوگوں کے اندر ایک شخص کو تو نے قتل کر دیا تھا، ایک شخص کو تو نے قتل کر دیا تھا انہی لوگوں کے اندر۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے آپ کو اس مشکل اور مصیبت میں نجات دی، ہم نے تجھے اس مشکل میں اور مصیبت میں تجھے نجات دی۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا ہے، یعنی اچھی طرح آزما لیا ہے موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ساری باتیں کی، اے موسیٰ تجھ پہ یہ احسان کیا، اے موسیٰ تجھ پہ یہ احسان کیا، اور تجھے پوری طرح جو ہے وہ آزمایا گیا۔ فَلَبِسْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، کتنے سال جو تم ہے مدین میں رہ کے آ رہے ہو، کتنے سال جو ہے وہ تم مدین میں لوگوں کے اندر ٹھہر کے آ رہے ہو، وہاں پر بھی ہم نے گویا کہ تجھے پہنچایا تھا۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر اس کے بعد اے موسیٰ جو یہاں کوہ طور پہ پہنچے ہو، فرمایا یہ ایک قدر، ایک اندازے کے مطابق تمہیں یہاں پہ پہنچایا گیا، یہ نہیں ہے کہ تو اچانک آ گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے بارے میں پوری ایک پلاننگ کی گئی کہ فلاں ٹائم تجھے مدین میں پہنچانا ہے اور فلاں ٹائم وہاں مدین سے نکل کے یہاں کوہ طور پہ آ کے تجھ سے ہم کلام ہونا ہے۔ فرمایا ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ ایک پوری قدر پہ، یعنی ایک پورے اندازے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں تیرے لیے کیا ہے، اسی الہی اللہ تعالیٰ کے اس اندازے اور قدر کے مطابق موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ تو یہاں پہ پہنچا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مکالمہ کیا اور فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند کیا ہے، بنایا ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے چن لیا ہے، بنا لیا ہے، یعنی ہم کلام ہونے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم بنایا، اپنے ساتھ کلام کرنے والا بنایا۔ پھر اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، کہ اے موسیٰ تو اور تیرا بھائی جاؤ بآیاتی، میری ہی ان آیات کو لے کے، ولا تنیا فی ذکری، اور پھر فرمایا ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر کرنے میں تم دونوں نے سستی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر پورا کرنے میں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کہا گیا کثرت سے کرنا ہے، اس میں کہیں کمی نہیں کرنی۔ ولا تنیا فی ذکری، کہ اے موسیٰ تو اور تیرا بھائی فرعون کے پاس جا رہے ہو، فرعون کی طرف تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجا جا رہا ہے، باقی نصیحتوں کے ساتھ ایک یہ بھی نصیحت ہے کہ میرا ذکر کرنے میں کمی نہیں کرنی ہے، سستی نہیں کرنی ہے۔ جب انسان دنیا کے میدان میں چلتا ہے، جہاں اپنے لیے باقی پلاننگ کرتا ہے،
وہاں انسان کو یہ بھی پلاننگ کرنا ہوتی ہے کہ میں رب کی یاد میں کتنا مصروف ہوں۔ جب انسان اپنے کاروبار، اپنے روزگار کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، انه طغى، بے شک وہ اپنی سرکشی میں جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ انه طغى کہ اسے جو ہے جاؤ فرعون کی طرف، اس نے بڑی سرکشی کر دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کس کو بھیج رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي۔ جس پیغمبر کو چن لیا ہے اس پیغمبر کو بھیجا جا رہا ہے ایک ایسے دشمن کی طرف جس کو اللہ نے یہ کہا عدو لی و عدو اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کیا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَى۔ فرمایا جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس جا کے اسے نرمی سے سمجھاؤ۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے سمجھانا ہے، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَى، شاید کہ وہ نصیحت لے لے اور شاید کہ وہ ڈر جائے۔ یہ نہیں کہا فرعون کو جا کے ڈانٹنا ہے، اس کو ڈرانا ہے، یہ کرنا ہے۔ جب کسی کو نصیحت کرنا ہوتی ہے، کسی کو سمجھانا ہوتا ہے تو انسان کو اپنا لہجہ نرم رکھنا چاہیے۔ جو نرمی کے اندر آگے والے پہ اثر ہو سکتا ہے وہ سختی پہ دوسرے کے اوپر اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَى۔ اب موسیٰ علیہ السلام دونوں دعا کرتے ہیں، قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ يَطْغَى۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں ڈر ہے کہیں فرعون ہم پہ کوئی زیادتی نہ کر دے، ان یفرط علینا، ہمارے اوپر کوئی زیادتی نہ کر دے، او ان یطغى، یا کوئی سرکشی میں آگے اور نہ بڑھ جائے۔ قال لا تخافا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا، مت ڈرو تم دونوں، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، یعنی میری ہمدردی تمہارے ساتھ ہے، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، جاؤ اس کے پاس جانا ہے اور اسے دونوں کہو اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں، اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں جو ہے وہ آزمائشوں میں سزاؤں کی وجہ سے انہیں نہ دے، قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی اور معجزہ لے کے آئے ہیں، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جاتا ہے، جو ہدایت پہ چلے اسی کے لیے سلامتی ہے۔ یہ رب کا پیغام اسے جا کے فرعون کو دو، اور اسے جا کے نرمی سے بات کرو، اے فرعون، اور یعنی اے موسیٰ اور ہارون، یہ پیغام جا کے فرعون کو دو، اور آگے فرعون کو یہ بھی کہنا اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اور ہمیں وحی کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ عذاب اس پر ہونا ہے، عذاب اس پہ ہونا ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، جس نے ہمیں جھٹلایا، جس نے ہماری بات ماننے سے منہ پھیر لیا، اسی کے اوپر عذاب ہونا ہے۔ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا موسیٰ، اب یہ بات وہاں سے نصیحت لی، چل پڑے فرعون کے دربار میں، موسیٰ علیہ السلام ہارون کے پاس پہنچے، ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا، آگے فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون کو جا کے وہی پیغام دیا۔ قرآن مجید اختصار کے ساتھ جو مطلوبہ پوائنٹ ہیں وہی بیان کرتا ہے۔ فرعون نے آگے سے کہا فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کون ہے تمہارا رب؟
قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، جواب دیا کہ ہمارا وہ رب ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت دے کے بنایا ہے، ثم ہدا، پھر اس کو راہ دکھائی ہے، راہ بتائی ہے۔ ہمارا رب وہ ہے اعطا کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس کی خلقت، اس کی شکل و صورت دے کر اسے اس کا یعنی اس کے راستے پہ چلنا اور اس کو جو ہے سمجھا دیا ہے، اس طرح کھانا ہے، اس طرح چلنا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے، یہ سب کچھ ہمارے رب نے دیا ہے۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ تو اب فرعون کا اگلا جواب یہ ہے، اگر یہ بات ایسے ہے تو قال فما بال القرون الاولى، اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جو اگلے زمانے کے لوگ اسی حالت میں فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا؟ ہمیشہ اکثر لوگوں کا، منکرین کا یہی جواب ہوتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو لوگ پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کا پھر انجام کیا ہوگا؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ جواب دیا جو انسان کو ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ اگر کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو اس کا جواب ہے اللہ اعلم۔ اگر کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، قال علمها عند ربی فی کتاب، ان پہلے لوگوں کا علم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ اب پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ میرے رب کو پتا ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں یہ بتاؤں کہ پہلے لوگ جو نہیں ایمان لائے تھے ان کا کیا بنے گا، وہ تو جانتے نہیں تھے۔ فرمایا میرے رب کے پاس علم ہے، میرا رب جو ہے نہ کوئی غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بولتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ اکتفانی کیا، نصیحت کے لیے اور بتا دیا، ہمارا رب وہ ہے الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا، ایک فرش بنا دیا ہے۔ یہاں زندگی گزارنے کے پوری کی پوری سہولیات موجود ہیں۔ انسان زمین سے نکل کے جائے فضا میں، چاند پہ، کسی اور سیارے پہ تلاش کیا جا رہا ہے کہیں جا کے انسان رہ سکتا ہے۔ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے ایک فرش بنا دیا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے تمہارے لیے چلنے کے لیے اس میں راستے بنا دیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّى، اللہ تعالیٰ نے پھر اس پانی کے ذریعے سے بہت سے مختلف پودوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نباتات، شتّا مختلف، ازواجن جوڑے، اللہ تعالیٰ نے مختلف جوڑوں کے پودے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف پودے، مختلف چیزوں کے جو ہے وہ بنا دیے۔ ازواجن من نبات شتّا، شتّا کا معنی ہوتا ہے مختلف، ازواجن کا معنی ہوتا ہے جوڑے۔ اور اللہ نے فرمایا کلو ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، فرمایا اس سب کچھ میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں، کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ ان فی ذالک، اس سب کچھ میں آیات، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل مند ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین پہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، اسی زمین سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں تمہیں لوٹایا جائے گا اور اسی سے تمہیں دوسری بار نکالا جائے گا۔
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی فرعون کے اس دربار میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ہم نے فرعون کو اپنی ساریاں نشانیاں دکھائیں، فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، آگے سے جواب دیتا ہے أَجِئْتَنَا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ تو ہماری ہی زمین سے اپنے جادو کے ذریعے ہمیں نکال دے؟ یہ چاہتا ہے کہ تو اب یہاں سے جو ہے وہ جادو کے ذریعے ہمیں ناکام کر دے اور ہماری حکومت آگے سنبھال لے؟ یہ چاہتا ہے اپنے جادو کے ذریعے کرنا ہے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اچھا ہم بھی تجھے اسی طرح کے جادو لے آتے ہیں تیرے سامنے۔ وَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک دن مقرر کرتے ہیں جس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی، نحن ولا انت، نہ ہی ہم کریں گے نہ ہی تو کرے گا، اور وہ ہے مکان سوا، ایک ہموار زمین، ایک صاف میدان میں مقابلہ ہو جاتا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ جادو کے ذریعے تو ہمیں اپنے اس سے گھروں سے نکال دے گا، تو ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، اچھا تیرے جادو کا مقابلہ ہم کرتے ہیں اسی طرح کے جادو سے، ایک وعدہ ہے تیرے کے ساتھ۔ قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یوم الزینہ جو ہے نا، کوئی ایک دن تھا جس میں وہ زیب و زینت کرتے تھے، کوئی عید مناتے تھے، اور اس دن لوگ جو ہے وہ کٹھے ہوتے تھے، فرمایا چلو فلاں دن مقابلہ رکھ لیں۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَىٰ، اور اس دن لوگ جو ہے وہ چڑھتے دن ہی آپس میں اکٹھے ہوتے تھے، صبح کے ٹائم چاشت کے وقت، اس دن جو ہے وہ مقابلہ رکھتے ہیں۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، پس فرعون جو ہے وہ لوٹا موسیٰ علیہ السلام سے بحث کرنے کے بعد، فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى، اس نے اپنے سارے اٹکنڈے جمع کر دیے، اعلان کر دیا جتنے بھی کوئی جادوگر ہیں سب کو بلایا جائے، سب جادوگروں کو بلایا اور اپنے اس پورے مکر و فریب کو جمع کر کے لے آیا۔ ثم اتا، پھر آیا۔ قال لهم موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے لیے شامت ہے، ہلاکت ہے، اللہ پر جھوٹ مت باندھو، لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب، وہ اللہ تمہیں عذاب میں ڈال دے گا، وقد خاب من افترا، اور تحقیق ناکام ہوتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو جھوٹی باتیں بناتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو اس مقابلے سے پہلے واضح نصیحت کی کہ تم اپنے اس عمل سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، اور اپنے لیے جو ہے اپنے لیے جہنم اور عذاب نہ بناؤ۔ فتنازعوا امرهم بینہم، اب انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، واسروا النجوى، اور علیحدہ ہو کے آپس میں سرگوشی کرنے لگے، اور علیحدہ چپ کے آپس میں مشورے کرنے لگے۔ کچھ کہنے لگے کہ اگر یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہو تو پھر کیا ہمارا؟ اکثر نے کہا یہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا، جادوگر اس حالت کے نہیں ہوتے، یہ تو واقعتاً کوئی اللہ کا نبی لگتا ہے۔ لیکن اب فرعون تھا، فرعون سے فوری انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، مشورہ کرنے کے بعد بجائے بات ماننے کے کہنے لگے قالوا ان هذان لساحران، ان هذان لساحران، بے شک یہ دو جادوگر ہے، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ چاہتے ہیں تمہیں تمہاری جگہوں سے جادو کے ذریعے تمہیں جو ہے وہ نکال دیا جائے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور تمہارا جو بہت اچھا مذہب ہے اس مذہب کو یہ برباد اور ختم کرنا چاہتے ہیں، وَيَذْهَبَا، لے جانا چاہتے ہیں، بِطَرِيقَتِكُمْ، تمہارا طریقہ، تمہارا مذہب، المثلی، جو بہت عمدہ ہے، کہ تمہارے اس بہت خوبیوں والے مذہب اور دین کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، اپنے سارے کے سارے ہیلے، داؤ فریب سب جمع کر کے صف میں آؤ،
وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، اور آج کے دن وہ کامیاب ہوگا جو بلند ہو گیا، جس کا جادو بلند ہو گیا وہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، آج وہ غالب آ جائے گا، جو بلند ہو جائے گا، جو بازی لے جائے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے کہنے لگے اے موسیٰ، اچھا تو اپنا پہلے جادو ڈالتا ہے یا ہم پہلے جو ہے وہ ڈالنے والے بنے؟ قال بل القوا، بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے ڈالا اپنی رسیوں کو، قال القوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ، تو ان کی وہ جو رسیاں تھی، رسیاں اور لکڑیاں تھی، ان کے جادو کے ذریعے جو ہے وہ ایسی بن گئیں جیسے کوئی حیہ، یعنی فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، کہ ان کی وہ رسیاں اور لکڑیاں، حبال رسیاں، عصی لکڑیاں، یخیل الیہ خیال میں آ رہا تھا، یعنی نظر پہ دھوکا ہو رہا تھا جادو سے، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں، ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں ایسے خیال میں آ رہا تھا کہ جس سے وہ دوڑ رہی ہیں۔ اس جادو کو ایک جادو کہتے ہیں، یعنی سحر تخیل، جس میں انسان دیکھ کچھ رہا ہوتا ہے اور آگے حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے، تو دیکھنے والے کی نظر پہ جادو ہوتا ہے، اسے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ لاٹھیاں اور وہ جو ان کی رسیاں تھی وہ دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ اب ظاہر ہے تو آخر انسان نا، اب اس طرح کر کے جب اس کو جو ہے وہ دیکھا تو سمجھا کہ شاید پتہ نہیں یہ کیا ہو، اب ایک ڈر تو ہے نا۔ قلنا، اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور تسلی دی، قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ مت ڈرو، مت ڈریں، یقیناً تو ہی ہے جو ان پہ غالب آنے والا ہے، انک انت الاعلی، والق ما فی یمینک، اور ڈال دے جو تیرے ہاتھ میں ہے، جو تیرے ہاتھ میں اسے ڈال دے، تلقف ما صنعوا، وہ جو کچھ انہوں نے کاریگردگی کی ہوئی نا وہ سب کو نگل جائے گا، تلقف ما صنعوا، وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے صنعوا بنایا ہوا ہے، انما صنعوا کید ساحرین، یہ تو صرف جادوگر کے کرتب انہوں نے دکھائے ہیں، ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، جو کچھ بھی کر لیں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اب جب دیکھا کہ وہ سب کے سب ان کی لاٹھیاں، ان کی رسیاں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ ازدہا، اس کو نگل گیا، ختم کر گیا۔ اب وہ جادوگر پہلے بھی آپس میں مشورہ کر چکے تھے اور ان کے ہاں خیال آ چکا تھا کہ یہ جادو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب انہوں نے جب یہ معجزہ دیکھا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، یہاں آ کے آواز لگا دی، آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وَمُوسَىٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، قال، اب فرعون نے کہا اچھا تم موسیٰ پہ مان بھی لیا اس کو، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے تم نے اس پہ ایمان بھی لے کے آ گئے ہیں۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، مجھے لگتا ہے یہ تمہارا بڑا استاد ہے، اسی نے تمہیں جو ہے وہ جادو سکھایا ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہوا ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، فَلَأُقَطِّعَنَّ، تو پھر فرمایا کہ پھر سن لو، میں لازمی کاٹ دیتا ہوں تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، مخالف سمت سے، یعنی ایک سائیڈ کا ہاتھ اور ایک سائیڈ کا پاؤں تمہارا کاٹ دیا جائے گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تم سب کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، کھجور کے تنوں کے ساتھ،
کھجور کے تنوں کے ساتھ تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ اور تم جان لوگے ان قریب أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ کون ہے جو سخت سزا دینے والا ہے اور کون ہے جو باقی رہنے والا ہے، ان قریب تم جان لوگے۔ یہ اب فرعون دھمکی کس کو دے رہا ہے؟ اپنے جادوگروں کو۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات۔ دین اسلام ایسا ہے جب دل میں بیٹھ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی۔ قالوا جادوگر نے کہا لن نؤثر على ما جاءنا من البينات، جو کچھ ہمارے پاس بینات دلائل آ چکے ہیں اس پر ہم تجھے اے فرعون ترجیح نہیں دے سکتے ہیں، اس پر ہم تجھے ترجیح نہیں دیتے ہیں، ہمارے سامنے دلائل معجزہ آیا ہے۔ والذی فطرنا اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں سب کچھ دکھا دیا ہے۔ فقض ما انت قاض کر لے جو تو نے کرنا ہے، کر گزر جو تو کرنا چاہتا ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، فرمایا اور کیا کر سکتے ہو؟ زیادہ یہی کر سکتے ہو نا کہ دنیا کی یہ زندگی ختم کر دو گے، اور تو تیرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو ہماری زیادہ یہ زندگی ختم کر سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے؟ انا آمنا بربنا، ہم رب پہ ایمان لائے ہیں، بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پہ، لیغفر لنا خطایانا تاکہ ہمارا رب ہماری ان خطاؤں کو معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر اور اللہ تعالی ہمیں وہ بھی معاف کر دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کے کرنے پہ، جو تو نے ہمیں مجبور کیا ہے اس جادوگری کے کرنے پہ، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ واللہ خیر و ابقا، اللہ ہی بہتر ہے، اللہ ہی بہتر ہے اور وہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ انہ من یأتی ربہ مجرما، جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ مجرم ہے، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، وہ اس جہنم میں جانے کے بعد نہ وہاں موت آئے گی اور نہ ہی وہاں زندگی ہوگی، وہاں موت نہیں ہوگی، وگرنہ آگ جس لیول کی وہ آگ ہے انسان کو وہاں پہ کچھ بھی نہ بچے، لیکن وہاں نہ ہی کوئی موت آئے گی اور نہ ہی وہ کوئی زندگی اس طرح جی سکے گا۔ فَمَن يَأْتِيهِ مُؤْمِنًا اور جو رب کے پاس اس حال میں آئے کہ وہ ایمان لانے والا ہے، قد عمل الصالحات نیک اعمال بھی کیے ہوئے ہوں، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجے اللہ نے بنا کے رکھے ہیں، اور وہ بلند درجے کہاں پہ ہیں؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ جنت باغات ہیں ہمیشہ 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 والے، تجری من تحتی الانہار اس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا اور یہ بدلہ ان لوگوں کو ملے گا، یہ بدلہ ان لوگوں کو، یہ انعام ان لوگوں کو ملے گا، من تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ اس طرح کر کے فرعون کے مقابل میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غالب کرنے کے ساتھ ساتھ جو جادوگر آئے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ہم نے اس کے بعد پھر ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اسر بعبادک، ان اسر بعبادی کہ میرے ان بندوں کو جلدی سے لے کے چلو، جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ ہیں سب کو لے کے یہاں سے چل پڑو، ان اسر بعبادی فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا اور ان کے لیے دریا میں سے خشک راستہ بنا لے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے سورۃ شعراء میں آ جائے گی۔ فرمائے ان کے لیے دریا میں فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا
کہ ان کے لیے بنائیں راستہ سمندر کے اندر، ایک خشک راستہ. یہ صورت شعراء کے اندر آگے تفصیل آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی لاٹھی جو ہے وہ اس دریا پہ مار. جب اس دریا پہ ماری گئی تو پورا کا پانی ایک سائڈ پہ، دونوں سائڈوں میں پانی الگ ہو گیا اور درمیان میں سے خشک راستہ نکل گیا. فرمایا لا تخاف درکا ولا تخشا، مت ڈرو یعنی پکڑے جانے کا. لا تخاف درکا، نہیں ڈرنا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ پکڑ لیں گے کہ اس سے. ولا تخشا، اور کسی طرح جو ہے وہ تمہارے لیے یعنی کوئی ڈر نہ ہو، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی پکڑے جانے کا خطرہ نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کر دی. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل پڑے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون اپنا لشکر لے کے پیچھے. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، جب پیچھے فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پہنچا اپنے لشکر سمیت تعاقب کیا تو دریا ان پر چھا گیا جیسے کہ چھانے جانے والا تھا. یعنی فغشیہم، دریا ان کو ڈبو لیا جیسے کہ ڈبونا تھا. ویسے غشیہ کا معنی ہوتا ہے چھا جانا، یعنی جیسے فرعون کی یہ تفاصیل آگے آ جائیں گی کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی بنی اسرائیل کو دریا سے لے کے نکلے تو اسی طرح پیچھے فرعون بھی لشکر لے کے دریا میں داخل ہوا. جب دریا کے درمیان میں ہوا اس کا پانی جو ہے وہ چل گیا اور وہ دریا میں غرق ہو گیا. فغشیہم من الغیم ما غشیہم وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، فرعون نے خود بھی اور اپنی قوم کو بھی گمراہی میں ڈالا اور سیدھا راستہ جو ہے وہ ہدایت والا نہ اختیار کیا. یا بنی اسرائیل، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی اسرائیل کے لوگو، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہارے دشمن فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی تھی. فواعدناکم جانب الطور الایمن، اور کوہ طور پہاڑ کی دائیں سائڈ پہ وہاں تم سے وعدہ کیا گیا تھا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ تمہارے اوپر اتارا. جیسے کہ سورۃ بقرہ میں پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل قوم پہ اتنے زیادہ احسانات فرمائے کہ جب فرعون سے نجات لینے کے بعد آگے میدان میں پہنچے تو وہاں پہ بجائے اس کے کہ جا کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کرتے نہ گئے تو اسی میدان میں 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے. اس دوران بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا رہا کہ آسمان سے کھانے کے لیے من اور سلوہ جو ہے اترتا رہا. من ایک میٹھی چیز ہوتی تھی جو آسمان سے نازل ہوتی تھی، اور سلوہ سے مراد بٹیر کی طرح کے پرندے تھے جو کثرت کے ساتھ ان کے پاس آتے تھے اور یہ حسب ضرورت اسے جو ہے وہ پکڑ کے کھاتے تھے. فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. ولا تطغوا فیہ، اور سرکشی نہ کرو، سرکشی اور بغاوت نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو. فیحل علیکم غضبی، وگرنہ تمہارے اوپر میرا غضب اترے گا. ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور تحقیق جس پہ میرا غضب اتر آیا تحقیق وہ ہلاک ہو گیا. اس لیے اب اللہ کے غضب سے بچو اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں غفار ہوں، لغفار، البتہ لازمی معاف کرنے والا ہوں ان لوگوں کے لیے، لمن تاب وآمن وعمل صالحا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، ثم اهتدى، اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ چلاتے رہے. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی. آگے میدان میں پہنچ گئے، میدان میں قوم کو چھوڑا اور جلدی سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے طور پہ جاتے ہیں، کوہ طور پہ. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچ کے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم سے جلدی ان کو اس طرح کر کے جلدی میں چھوڑ کے کیوں آ گیا ہے؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے پیچھے ہیں، میرے پیچھے ہیں. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ،
اے اللہ میں تو تیری طرف جلدی اس لیے آیا ہوں کہ اے اللہ تو خوش ہو جا، تو خوش ہو جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کرنے کے بعد وہاں قوم کو چھوڑا اور کوہ طور کی طرف چل پڑے، شوق ملاقات میں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك کہ اے موسیٰ تیرے جانے کے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ سامری نے قوم کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، آزمائش میں ڈالا تو سامری انہیں گمراہ کر چکا ہے۔ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے انتہائی غصے میں، غضبان اسفا، غضبناک ہو کے اور افسوس کرتے ہوئے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا اپنی قوم سے کہا میرے قوم کے لوگوں کیا رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ وعدہ تھا کہ میری عبادت کرنا، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، کیا تم سے وہ اچھا وعدہ نہیں تھا؟ افطال علیکم العہد کیا کوئی زیادہ لمبا عرصہ گزر چکا ہے؟ ابھی تو تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ابھی تو سب کچھ ہوا ہے۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم یا تم یہ چاہتے تھے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب ہو جائے؟ فاخلفتم موعدی اس لیے جا کے تم نے اس میرے وعدے کی اور یعنی اس سے جو ہے وہ پھر گئے ہو کہ میری یعنی اس سے جو ہے وہ وعدے سے جو ہے وہ میرے اس خلاف ورزی تم نے کر دی ہے۔ قالوا ما اخلفنا موعدک قوم نے کہا ہم نے تیرے وعدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ بملکنا قالوا ما اخلفنا موعدک کہ ہم نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کے خلاف کچھ نہیں کیا ہے، یعنی ہم نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، ہم سے غلطی ہو گئی یا ہم اس میں مضطرب ہو گئے تھے۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ لیکن ہمارے پاس وہ فرعونی قوم کے کچھ زیورات تھے، کچھ زینت تھے جو ہمارے اوپر بوجھ بنے ہوئے تھے۔ یہ قوم ایسی تھی کہ جب فرعونیوں کے پاس رہتے تھے تو فرعون اپنے زیورات ان کے پاس آ کے بطور امانت کے رکھتے تھے کہ اگرچہ یہ ہمارے غلام ہیں لیکن یہ امانت دار ہیں۔ اس وقت یہ مظلوم قوم تھی نا تو بڑے امین بھی بنے ہوئے تھے، تو ان کے پاس رکھے۔ جب یہ راتوں رات وہاں سے نکلے مصر سے دریا میں پہنچے تو جو کچھ ان کے پاس تھا سب اٹھا کے لائے، تو وہ سارا کا سارا ان کے پاس تھا۔ اب وہ سارا کا سارا زیور اس کو جو ہے وہ ڈالا، اس کو سامری نے جو ہے وہ ان سے لیا اور ان سے کہا کہ اس کے بدلے تمہیں جو ہے یہ دیتا ہوں وہ دیتا ہوں۔ فَقَذَفْنَاهَا ہم نے اسے جو ہے وہ ڈال دیا۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي ڈال دی، اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ اب سامری نے بھی اپنا زیور سارا کا سارا، سامری بھی تھا اس کے ایک شخص کا نام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، تو اس نے بھی اپنا سامنا کو ڈالا اور وہ ایک کاریگر تھا، اس نے پورے کے پورے زیور کو لیا اور اس سے جو ہے وہ ایک بیچڑا سا بنا دیا، ایک گائے کا بچہ جو ہے وہ بنا دیا، اور اس کو اس طرح کر کے بنایا کہ اس کے اندر سے جب ہوا گزرتی تھی تو اس کی ایک آواز سی بن جاتی تھی۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ تو اس نے بنا دیا ان کے لیے عجلاً ایک بیچڑا، جسدن اس کا جسم، لہو خوار جس کی آواز تھی، اور الٹا آگے سے اس نے کہا سامری نے فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود تو یہ ہے۔ فَنَسِيَ تو موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے ہیں، موسیٰ تو بھول گیا اس کا خدا تو یہ ہے۔ اولا یرون اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھتے نہیں تھے کہ یہ معبود تو ان کو کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتا۔ اولا یرون اللہ یرجع الیہم کہ وہ یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ ان کے کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتا۔ اللہ یرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا اور وہ تو ان کے کسی نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہے، لیکن قوم اندھی، اس کو آواز نکلتی اور اس کو پوچھنے لگ گئے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلُ اور ہارون علیہ السلام نے جو انہیں تھا انہوں نے کہا
یا قوم انما فتنتم بھی، اے میری قوم کے لوگوں تمہیں اس میں فتنے میں ڈالا گیا ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور تمہارا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، میری اتباع کرو، تمہارا حقیقی رب رحمان ہے، میری اتباع کرو اور میری بات مانو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا موسیٰ، آگے سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک واپس نہیں آتے تب تک تو ہم اس کے مجاور بن کے اس کی پوجا کرتے رہتے ہیں، عاکفین، ہم اس کی پوجا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ موسیٰ واپس نہیں آتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا یا ہارون، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اے ہارون جب یہ گمراہ ہو رہے تھے تو تو نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعنی، کیا تم میری بات نہیں مانتے تھے؟ افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال یا ابن امہ، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام نے بڑے احترام سے کہا یا ابن امہ، اے میرے بھائی، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی کو مت پکڑیں، ولا برأسی، اور میرے سر کو نہ پکڑیں، انی خشیتو، یہ تو میں ڈر گیا تھا، یہ میرے قتل کے در پے ہو گئے تھے، یعنی فرمانے لگے کہ میں تو یہ ڈر گیا تھا کہ میرے اس کہنے کی وجہ سے ان کے دو گروہ ہو جائیں گے اور آپس میں لڑائیاں کر کے قتال تک نہ پہنچ جائیں۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ میں تو یہ ڈر گیا تھا کہ تو آ کے مجھے کہیں یہ نہ کہہ دے کہ فرقت بین بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے درمیان تم نے جدائی ڈال دی ہے، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور میری بات کا انتظار بھی نہیں کیا، تفرقہ ڈال دیا ہے اور میری بات کا انتظار بھی نہیں کیا۔ فرمان لگے مجھے تو یہ بھی ڈر ہو گیا تھا۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ، اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بھی ڈانٹا، واپس آ کے سامری کو بھی ڈانٹا، یعنی اپنے بھائی سے بھی جواب لیا، اب سامری سے مخاطب ہوئے۔ اچھا یہ اصل میں بیچڑا تھا کیا؟ اس کی آگے مزید کچھ وضاحت آ جائے گی کہ اس قوم کے پاس جو سونا تھا، جو جواہرات تھے، سامری ایک سنار تھا، اس نے اس کا گھڑ کے ایک بیچڑا سا بنا دیا، اس کے اندر سے آواز گزرتی تھی تو اس میں جو ہے ایک آواز سے نکلتی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا صوفی ٹائم قسم کا تھا، جو اپنے آپ کو ایسے جنات اور ایسی چیزوں کے ساتھ منسلک کرتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم اس دریا سے گزرنے لگے تھے تو جبریل علیہ السلام بھی گھوڑے پہ گزرے تھے، تو اس نے اس گھوڑے کی جہاں جہاں اس نے دیکھا تھا باقی لوگ خیال نہیں کر رہے تھے، یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ گھوڑے پہ گزرنے والا کوئی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہے، تو اس نے وہاں ان نشانات کی مٹی اٹھا کے اپنے پاس جمع کر لی تھی، اور جب یہ بیشرا بنایا تو اس پر وہ مٹی ڈالی، اس مٹی میں خاصیت یہ پیدا ہو گئی تھی، یا آپ سمجھ لیں کہ اس مٹی کے خاصیت پیدا ایسی ہوگی بیشرے میں کہ جس میں اس سے آواز نکلنا شروع ہوگی۔ قال بصرت بما لم يبصروا بی، اب آگے سے سامری نے کہا وہی کیا، قال بصرت بما لم يبصروا به، کہ سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھ لی تھی جس کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا، میں نے وہ چیز دیکھ لی تھی جو چیز انہیں نہیں دکھائی دی گئی تھی، یعنی وہ اس وقت جب دریا سے گزر رہے تھے۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، تو وہ اللہ کا جو فرسادہ بھیجا ہوا رسول تھا، فرشتہ تھا، اس کے نقش قدم میں سے ایک مٹھی میں نے مٹی کی اٹھا لی تھی۔ قَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، میں نے وہ اس میں ڈالی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، بس یہ بات مجھے ایک بھلی سی لگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا طریقہ تھا، بس مجھے ایک دل کے اندر یہ بات آئی اور ظاہر ہے کہ شیطان نے ڈالی۔ اب باقی لوگوں کی سزا کے بارے میں جنہوں نے بیشرے کو معبود بنایا تھا، ان کی سزا کے بارے میں پیچھے سورۃ بقرہ میں بولا گیا ہے کہ اب توبہ یہ کہی گئی تھی کہ اے بنی اسرائیل لوگوں، تمہاری توبہ اب اس طرح کر کے قبول ہوگی
کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو جنہوں نے بیشرے کو معبود بنایا ہے۔ لیکن سامری کی سزا کیا تھی؟ اس کو کہا کہ اب نکل جا، اب اسے جو ہے وہ نکل جا یہاں سے، فَاذْهَبْ فَقَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، کہ تجھے جو ہے وہ ایک بیماری جو ہے وہ لگ جائے گی اور تیرے پاس کوئی بھی قریب آئے گا تو یہ اسے کہے گا لا مساس، مجھے چھونا نہیں ہے، چھونا نہیں ہے، کہ جو اس کو بیماری لگی ہے وہی بیماری جو ہے وہ آگے دوسروں کو لگ سکتی تھی، یعنی اسے جو ہے کوئی اچھوت کی ایسی بیماری لگ گئی کہ یہ دوسروں سے الگ دور دور ہی بھاگتا رہا، اور فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، یہ تو دنیا کی سزا ہے نا، اور ایک تیرے ساتھ وعدہ ایسا ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھ اپنے اس معبود کی طرف جس کے آگے جو تو ہے جھکا رہا تھا، اس کو جو ہے وہ دیکھ اپنی معبود جس کے اوپر تو نے اعتکاف کیا ہوا تھا، لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلاتے ہیں، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر ہم اسے ریزہ ریزہ کر کے پانی میں اور سمندر میں جا کے پھینکیں گے۔ فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، سوائے اس کے اور کچھ نہیں، تمہارا معبود صرف اللہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے علاوہ، وسع کل شیء علما، ہر چیز پہ اس کا علم حاوی ہے، ہر چیز پہ وہ اپنے علم کے ساتھ ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کر کے ہم آپ پہ پہلے لوگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، نَقُصُّ عَلَيْكَ، ہم بیان کرتے ہیں آپ پہ، مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، پہلے لوگوں کے انباء، پہلے لوگوں کے واقعات، وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا، اور فرمایا ہم آپ کو اپنی طرف سے نصیحتیں عطا کر چکے ہیں، ہم آپ کو اپنی طرف سے نصیحتیں عطا کر چکے ہیں، اور وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ، جو کوئی ہماری اس نصیحت سے اعراض کرے گا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ، وہ اٹھائے ہوگا قیامت کے دن، وزراً اپنا بوجھ، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اپنے اس اپنی سزا میں ہمیشہ ہمیشہ اس میں جو ہے وہ رہے گا، وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن کا یہ بوجھ ان کے لیے بہت برا ہوگا، بہت بڑا اور بہت برا ہوگا۔ اور قیامت کے دن کون سا ہے؟ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، جس میں سور پھونکا جائے گا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور مجرموں کو اس دن اس طرح کر کے اکٹھا کیا جائے گا کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوئی ہوں گی، دہشت سے، ڈر سے، نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ انہیں جو ہے وہ اکٹھا کر کے لایا جا رہا ہوگا۔ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں بھی چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے، إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، دنیا میں تو ہم صرف 10 دن ہی رہ کے آئے ہیں۔ جب مجرموں کو اکٹھا کر کے لایا جا رہا ہوگا نا قیامت والے دن، کہیں گے دنیا میں ہم نے کوئی زیادہ عرصہ تو گزارا نہیں ہے، صرف 10 دن ہی گزار کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے، اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہیں گے اس کی حقیقت ہم پوری طرح خبر میں ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ اچھا راہ والا یا اچھے طریقے والا، یعنی جو ان میں سے اچھا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوگا، جو زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہوگا، وہ کہہ رہا ہوگا اذ یقول امثلهم طریقتاً، یعنی اپنے اچھائی میں اپنے طریقے کے پہ ہونے والا وہ کہہ رہا ہوگا ان لبثتم الا یوما، نہیں ٹھہرے ہو تم مگر صرف ایک دن، صرف ایک دن وہاں رہ کر آ رہے ہو دنیا میں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے حالات اور پہلے لوگوں کا انجام اس طرح ہونا ہے،
اور فرمایا آپ سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، قیامت والے دن پہاڑوں کی نسبت آپ سے پوچھتے ہیں ان کا کیا بنے گا، پہاڑ کیسے ہوں گے، تو آپ کہہ دیں انہیں میرا رب ان پہاڑوں کو بھی ذرہ ذرہ کر دے گا، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، انہیں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر کے اڑایا جا رہا ہوگا، فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پوری زمین کو ہموار قاعن ایک میدان صفصفاً صفصفا یعنی صاف چٹیل اس کو میدان بنا دیا جائے گا، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، یہاں پہ آپ کوئی نہیں دیکھیں گے کوئی اس میں جو ہے کوئی موڑ کوئی اونچ نیچ، امتا متن سے ہے اونچی جگہ، عوجن کوئی ٹیڑھ، اس زمین میں آپ کو کوئی اونچ نیچ کوئی ٹیڑھ نہیں نظر آئے گی، یومئذ یتبعون الداعی، اس دن قیامت کے دن پھر ایک پکارنے والے کے پیچھے جو ہے وہ چلیں گے، یومئذ یتبعون الداعی، جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، لا عوج فیہا، جس میں کوئی کجی نہیں ہوگی، جس میں کوئی شک نہیں ہوگا، ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ، اور ساری کی ساری آوازیں رحمان کے آگے جو ہے وہ چپ ہوں گی، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ، پست ہو جائیں گی آوازیں، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، سوائے کھسر پسر کے کسی کی کوئی جرت نہیں ہوگی کہ اونچی آواز نکالی جا سکے، جس دن یہ عمارتیں یہ پہاڑ سب کچھ جو ہے وہ گرا دیے جائیں گے، سمندر دریا خشک ہو جائیں گے، ساری زمین کو ایک ہموار بنا دیا جائے گا، پھر ایک آواز دی جائے گی، آواز آئے گی جس کے پیچھے سارے کے سارے لوگ اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور سب کی آوازیں بند ہو جائیں گی، کوئی اس میں جو ہے وہ بول نہیں یعنی سکے گا، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، اس دن پھر کوئی سفارش نہیں کام آئے گی، کوئی انسان کہے کہ آج قیامت کے دن میری سفارش ہو جائے گی، آج قیامت کے دن مجھے کوئی سفارش مل جائے گی، اس دن پھر کوئی سفارش نہیں ہوگی، اس دن فرمایا پھر کوئی سفارش نہیں ہوگی، کسی کی کوئی سفارش نہیں وہاں ہوئے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جب سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے قیامت کے دن، اس دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، قیامت کے اس دن پھر کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، لا تنفع نہیں فائدہ دے گی کسی کی کوئی سفارش، الا من اذن له الرحمن مگر جسے رحمان نے اجازت دی ہو، ورضی له قولا اور بات کرنے کی اسے بات کرنے کی اجازت دی ہو، بات کرنے کا اس کو پسند کیا ہو۔ یاد رکھ لیں قیامت والدین جو رب کے ہاں سفارش ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی جب چاہے کر لے گا، نہیں، اس میں دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو اجازت دے گا وہ کر سکیں گے، اور جن کے لیے اجازت دی جائے گی وہ کر سکیں، ان کے لیے ہوگی، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا نہیں نفع دے گی کوئی سفارش مگر جس کو رحمان نے اجازت دی ہو اور بات کرنا اس کا پسند کیا ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ پوری طرح جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما اور یہ لوگ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جب قائم ہوگا نا، وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس دن تمام چہرے
الحی القیوم کے لیے جھکے ہوں گے، اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکے ہوں گے. عنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، اور تحقیق ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا تھا، اپنے آپ پہ دوسروں پہ ظلم کیا تھا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جس کسی نے نیک اعمال کیے اس حال میں کہ وہ مومن ہوں، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اس پہ کسی طرح کا کوئی بے انصافی کا یا حق تلفی کا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا. اب ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر آج ظلم ہوگا، ہماری کوئی حق تلفی ہو جائے گی، کسی کے اوپر کچھ نہیں ہوگا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح فرمایا ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بنا کے نازل فرمایا ہے، عربی زبان میں. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں کھل کے بیان کیا ہے، اور ہم نے اس میں کھل کے طرح طرح طریقے سے جو ہے وہ وعید کر کے ڈرایا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، تاکہ وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پرہیزگار بن جائیں، یا ان کے دل میں کوئی سوچ پیدا ہو جائے. او یحدث لہم ذکرا، دل میں کوئی بات آ جائے، دل میں کوئی سوچ آ جائے، سب کچھ کھل کے بیان کر دیا ہے. اب کوئی نہیں مانتا تو اس کی ذمہ داری اپنی ہے. فتعال اللہ الملک الحق، پس اللہ تعالیٰ بلند عالی شان والا ہے. فتعالی، بلند ہے وہ اللہ، الملک جو بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، الحق وہی حقیقت میں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید آپ پہ نازل کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز رہ جائے، کوئی چیز بھول جائے، یاد نہ رہ جائے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ، جلدی نہ کیجئے، جب تک وحی پوری نہ ہو آپ جلدی نہ کیجئے. سب کچھ ان علینا جمعہ و قرآنا، آگے چل کے سورۃ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے میں اسے جمع کرانا، اسے بیان کروانا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے آپ جلدی نہ کریں وحی پوری ہونے سے پہلے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں رب زدنی علما، اے اللہ مجھے میرے علم میں اضافہ کر دے. واللہ عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعائیں ہیں، یعنی دو چیزیں ہیں جن میں زیادہ مانگا گیا ہے، علم میں مانگا گیا ہے رب زدنی علما. اور کھانے پینے کی چیزوں کی ایک دعا ہے کہ انسان دودھ پیتا ہے تو دعا ہوتی ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اسے اور دے دے. تو ایک ہے اس میں زیادتی مانگی گئی ہے جس میں زیادہ کے الفاظ آئے ہیں یا علم کے الفاظ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا واقعہ آدم علیہ السلام کا قرآن مجید سے شروع سے دیکھیں تو یہ 5ویں دفعہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح کے وعدے کیے تھے، اسی طرح کی انہیں جو ہے نصیحتیں کی تھی. آدم علیہ السلام کو بھی اسی طرح کے حکم دے کے تاکید کی تھی. فَنَسِيَ، پس وہ بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور اب یہ عزم کا معنی ہے، ویسے تو ہم اپنے ہاں اس کو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ انسان کے پاس عزم نہیں ہے، انسان کے پاس کوئی ہمت نہیں ہے. تو گویا کہ عام محاورتاً ترجمہ یہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام میں کوئی اس طرح کی ہمت اور عزم نہیں تھا، وہ بھول گئے.
پہلے نمبر پہ تو آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، آدم علیہ السلام کا وہ جنت میں وہ درخت کے کھا لینے کا واقعہ ان کی نبوت سے پہلے کا ہے۔ اللہ نے ان کو نبوت زمین پہ آ کے دی، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عزم کا معنی ارادہ بھی کیا گیا ہے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ وہ بھول گئے تھے اور قصداً ارادتاً نہیں کھایا تھا، اور بھول چوک پہ مؤاخذہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ نے میری امت سے یعنی خطا اور نسیان کو اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ ایسے ہی پہلی امت میں بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ کا اس کا یہ معنی کرنا زیادہ بہتر ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی انہوں نے وہ جان بوجھ کے نہیں کھایا تھا، بھول گئے تھے۔ فنسیہ، اب نسیہ کے مقابل میں بھولنا ہے، تو بجائے اس کا یہ معنی کیا جائے کہ ان کے اندر کوئی اس طرح کا عزم اور ہمت نہیں رہا، وہ یعنی کمزور دل کے آدمی تھے، بجائے یہ معنی کرنے کے یا مفہوم دینے کے بہتر ہے کہ عزم بمعنی ارادہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ میرا عزم یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ کیا جائے وَلَقَدْ أَعِيدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ، وہ بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، لیکن وہ برا کام کرنے پہ ان کا کوئی عزم نہیں تھا، وہ بھول گئے، شیطان نے بہکا دیا تھا، اس میں وہ بھول گئے تھے۔ اور یاد رکھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام کی جو عصمت ہوتی ہے، جس کے ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دین میں، شریعت میں، اس چیز میں عصمت ہے۔ اگر ذاتی زندگی میں، کھانے پینے میں، بیٹھنے اٹھنے میں کوئی ایسی ذاتی زندگی میں کوتاہی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ تنبیہ کر دیتا ہے تو یہ عصمت کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ جنت میں ہے، اور ان کی جو زندگی امتحان کی شروع ہوتی ہے، جس میں لوگوں کی اصلاح اور نبوت کی ہوتی ہے، وہ زمین میں اترنے کے بعد ہے۔ اس لیے اس واقعے کو آدم علیہ السلام کی عصمت پہ کہنا کہ ان سے بڑا گناہ ہو گیا تھا، ان سے بڑا گناہ ہو گیا تھا، اگرچہ آگے الفاظ آئیں گے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام سے جو عصیان ہوا، وہ نافرمانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ نہ کر سکے، لیکن وہ ایسے ماحول میں تھا جس وقت ان کے پاس نبوت نہیں تھی، یا وہ امتحان کا دور نہیں شروع ہوا تھا، جس امتحان کے دور میں انسان کا محاسبہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَعِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ان کا اس پہ کوئی عزم یا پختہ ارادہ نہیں تھا۔ اور جب ہم نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم علیہ السلام سے سجدہ کریں، پہلے اس واقعے کو ایک آیت میں اجمالاً ذکر کیا وَلَقَدْ أَعِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اب تھوڑی سی اس کی تفصیل کر دی۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب فرشتوں سے ہم نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، ہم نے کہا آدم علیہ السلام یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہیں تمہیں یہ جنت سے نکال نہ دے، کہیں تمہیں یہ جنت سے نکال نہ دے، تمہاری بیوی کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، پس تم جو ہے وہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں یہ شقا اسی طرح ہے جیسے قرآن سورۃ طٰہٰ کے شروع میں آیا تھا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تاکہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، کہ کہیں یہ تمہیں جنت سے نکال نہ دے۔ یہ تشقا بدبختی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس شقا ان سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے مشقت، مصیبت، یہ اس معنی میں ہے کہ اے آدم علیہ السلام، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تمہیں جنت سے نہ نکال دے کہ تم اس کے نتیجے میں مشقت میں پڑ جاؤ گے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ وَإِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، اور اے آدم جنت میں تمہارا ایسے رہائش ہے، ایسا آرام دہ ہے
کیا تمہیں کوئی بھوکا نہیں ہوگی، ولا تحرا، اور نہ ہی تم جو ہے وہ یعنی برہنہ ہوگے، نہ ہی تمہیں اس میں کوئی برہنگی آئے گی یعنی کپڑوں کے بغیر ہوگے، اور نہ ہی اس میں تمہیں کوئی بھوک لگے گی۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، اور آپ اس جنت میں نہ ہی کبھی پیاسے ہوں گے اور نہ ہی دھوپ سے کوئی تکلیف اٹھاتا ہے، نہ ہی آپ کو کوئی ایسی دھوپ لگے گی جس پہ جو ہے انسان جو ہے وہ دھوپ برداشت نہیں کر سکتا، کوئی گرمی لگے گی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اب شیطان نے آ کے وسوسہ کیا، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آ کے وسوسہ ڈال دیا، اتنی بہترین جنت ہے، اتنا آرام دہ گھر ہے، یہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے کبھی نکلنے کا اعلان نہ ہو جائے، اس لیے قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، یعنی انسان کو ہمیشہ لالچ دے کے بہکایا جاتا ہے۔ شیطان نے بھی پہلا حربہ یہ کیا تھا، بہکانا ہے نا، اس کو لالچ دو۔ فرمایا تھا ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا ایسے درخت کے نام بتاؤں کہ جو ہمیشہ سے، جس کو کھانے سے بندہ ہمیشہ رہتا ہے۔ آج کل بھی انسان کی یہی خواہش ہے کہ کوئی مجھے ایسا آب حیات مل جائے کہ جس کو میں پی لوں اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور ایسی بادشاہت مل جائے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تجھے ایک ایسا درخت کا نہ بتاؤں کہ جس پہ کبھی کوئی یعنی ہمیشہ والا بادشاہ درخت، اور بادشاہت بتاؤں جو کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ لا یبلا کا معنی پرانا ہونا ہے۔ اب یہ بہکاوا دیا تھا شیطان نے، فَأَكَلَا مِنْهَا، آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام نے دونوں نے اس میں سے درخت سے کھا بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، بھول گئے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اب اس سے جو جنت کا لباس تھا وہ جاتا رہا اور ان کا جو ستر تھا وہ جو ہے کھل گیا۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب جنت کے درختوں کے پتے جو ہے وہ لے کے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ وَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بہک گئے، یعنی لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے، یعنی ان کی وہ نافرمانی، ان کی غلطی ہوئی، لیکن پیچھے جیسے بتایا کہ فَنَسِيَ، بھول کے ہوئی، وہ کہ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی۔ اچھا یہ بات ہم کیوں بار بار کرتے ہیں، کیوں اپنے پاس سے کوشش کرتے ہیں کہ باتوں کو تھوڑا سا سمیٹ کے اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ نصارہ کے اندر جو عقیدہ پایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بہت بڑی غلطی کی اور وہ سارا کا سارا گناہ پوری انسانیت پہ تھا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا، وہ جو انسان کے اوپر بیسک پیدائشی طور پہ انسان گنہگار ہے، ان کے ہاں پیدائشی طور پہ انسان گنہگار ہے۔ اب اس گناہ کا ازالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ دے کے ہو رہا ہے، لہٰذا انسان کو پھر اس ازلی گناہ سے پاک کرنے کے لیے ان کے ہاں ایک پانی میں غوطہ اور بپتسمہ اس کو کہتے ہیں وہ کیا جاتا ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ ہم پاک کر رہے ہیں۔ یہ نظریات اس لیے پائے گئے کہ آدم علیہ السلام کی اس خطا کو مانا جائے۔ اب انبیاء علیہ السلام کی عزت اور قدر و احترام اس میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جتنا معذور کیا جائے، وہ رب کے محبوب بندے، اللہ نے انہیں چنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سورۃ اعراف میں بتا دیا کہ جب انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فغفرنا لہ، ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو کون ہوتا ہے انسان بعد میں کہے کہ ان کا گناہ آج تک اثر چلتا آ رہا ہے؟ اس لیے یہ الفاظ یا اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آئیں ان کا مفہوم انہی الفاظ، تمام الفاظ کو، قرآن مجید کے الفاظوں کو جوڑ کے ایک مفہوم نکالا جائے۔ اب یہاں کے الفاظ پکڑ لیے جائیں کہ سورۃ طٰہٰ میں لفظ موجود ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو پیچھے نسیہ کے لفظ بھی موجود ہیں، اور اگر عصا کو اس عصا نافرمانی ہی اصلی میں لیا جائے تو رب نے معاف کر دیا۔ ہاں
رب نے جب انہیں معاف کر دیا تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ آدم علیہ السلام یہ ہوئے اور یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو شروع میں اندر قرآن مجید میں جب پہلی جگہ پہ واقعہ بیان فرمایا ہے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فتاب علیہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا دی، دعا سکھائی، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو اس لیے یہ آیت وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ اس طرح کے پوائنٹ آؤٹ کر کے انسانیت کو ازلی طور پہ گنہگار قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ انسان ازلی طور پہ، پیدائشی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر ایک بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ، بخشا ہوا گناہوں سے پاک پوری طرح کر کے دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اس کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں، یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کا اس گناہ کو انسان کا اصلی پیدائشی بنیادی گناہ کا سبب بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا وہیں پہ، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور سورۃ اعراف میں رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ اب انسان پہ اس ازلی گناہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آگئی ہوگی۔ تو فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، عموماً اس کا جو زیادہ تر معنی یا جتنے بھی اس میں معنی کیے گئے ہیں اس میں اگرچہ معنی اسی انداز سے ہی کیا گیا ہے یا لفظی طور پہ ترجمہ یہی ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، فغوا پس بہک گئے۔ اور اگر ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ آدم علیہ السلام سے کوتاہی ہو گئی اور وہ بھول گئے، وہ جیسے پیچھے والی اسی آیت میں سورت اسی طٰہٰ کے اندر پیچھے کہا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو انہی الفاظ کے اندر رہ کے آگے والے الفاظ کو بھی سمجھا جائے۔ اور اس سے اگلی آیت اگر عصا ہے نا تو اگلی آیت ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر رب نے انہیں چن لیا، منتخب کر لیا، ان کی توبہ قبول کر لی، ان کو ہدایت دے دی، تو کون ہے اعتراض کرنے والا؟ اس لیے آدم علیہ السلام کی اس کمی کوتاہی کو، اس کو جو ہے وہ بنانا آدم علیہ السلام اور انسانیت کے اوپر ازلی گناہ یہ جائز نہیں ہے۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تو بھی ابلیس بھی یہاں سے زمین پہ جاؤ، وہاں پہ تم ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، وہاں پہ تمہیں میری طرف سے ہدایت پہنچے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جس نے وہاں رہ کے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ ہی گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہاں پہ وہ کسی تکلیف میں یا بہکاوے میں آئے گا جس نے میری رہنمائی اور میری ہدایت کی پیروی کی۔ اور آگے والی آیات یہاں سے شروع ہوتی ہیں، ان آیات کو ذرا غور سے سنیے گا، اس میں بہت زیادہ ایک چیز بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا۔ آیت عام ہے لیکن اس ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید گھروں میں پڑھا ہوا ہے، کتنا پڑھتے ہیں، کتنا سنتے ہیں، کیا ہم اتنا بھی سنتے ہیں جتنی دوسری چیزیں سنتے ہیں؟ فرمایا جس نے ہمارے اس ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا،
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پہلی سزا دنیا میں ہوگی کہ اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے۔ اب یہ جو زنکا ہے، یہ جو معیشہ ہے، عربی میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معیشہ بمعنی معاشرت، اور ایک معیشہ بمعنی عشرت، یعنی ایک بمعنی روزگاری، جو رزق آ رہا ہے، جو کاروبار ہے، وہ بھی انسان کی معیشت ہے، معیشت، ہماری معیشت تنگ ہوگی۔ اور ایک معیشت بمعنی معاشرت، رہن سہن، تعلق داری۔ معیشہ بمعنی معاشرت اور معیشہ بمعنی یعنی معاشرت، اور ایک ہے روزگاری۔ معیشہ بمعنی معیشت اور معیشہ بمعنی معاشرت، معیشت اور معاشرت۔ معیشت ہم استعمال کرتے ہیں اپنی اردو میں انسان کے رزق کو، روزی پہ، اس پہ، اور معاشرت بولتے ہیں رہن سہن پہ، تعلقات پہ، اپنے تمدن پہ، اپنے آپ جو رسم و رواج پہ۔ تو اس کا معنی یہاں دونوں معنی لیے گئے۔ جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، ہم اس کی معیشت بھی اور معاشرت بھی تنگ کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے انسان رہن سہن میں اچھا ہو، لیکن معیشت جو ہے وہ اس کی معاشرت تنگ ہو جائے گی کہ اس کا لیے اور پریشانیاں ہو جائیں گی۔ روزی موجود ہے، رزق موجود ہے، لیکن معاشرت تنگ ہے۔ یا ہو سکتا ہے معاشرت اچھی ہے اور معیشت تنگ ہو گئی ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا۔ یہ دنیا کی سزا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والدین اسے نبینا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہاں رب سے کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ مجھے کیوں نبینا کیا گیا، میرا کیا قصور تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ تعالیٰ سے کہے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، دنیا میں میں بینا تھا، دنیا میں میں دیکھنے والا تھا، آج مجھے کیوں نبینا کر دیے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ تعالیٰ وہاں کہے گا تیرے پاس دنیا میں میری ساری آیتیں آئی تھی، نصیحتیں آئی تھیں، قرآن آیا تھا، سمجھ آئی تھی، آیتیں سامنے تھی، وہاں تو نے بھلا دیا، بھول گیا میرا کوئی رب ہے، کوئی میرے سامنے رب کی نصیحتیں ہیں، آیتیں بھول دیا۔ جب وہاں پہ بھلا دیا گئے ہو تو وہ آج تجھے اسی طرح بھلا دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے معنی یہ بھی لیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو یاد کرنے کے بعد بھول جاتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی آیات، احکامات پورے مراد ہیں اس سے۔ جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحتیں آنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واعظ آنے کے بعد اسے بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج بھی تیری بات کو نہیں سنا جائے گا، تیری کوئی شکایت نہیں سنی جائے گی، تجھے جو ہے اسی طرح بھلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، یہ اسی طرح سزا دی جاتی ہے ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جو ہے وہ حد سے آگے گزرتے ہیں، جو ہماری آیات میں اسراف کرتے ہیں، جو ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں اب رب کی آیات پہ، ان کی سزا یہی ہوتی ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةُ أَشَدُّ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کا عذاب نہایت سخت ہے، اشد، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، اور لوگوں کو کیا یہ بات ہدایت میں نہیں دیتی ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا؟ یمشون فی مساکنہم، یہ ان کی رہنے کی جگہوں پہ جا کے وزٹ کر کے آتے ہیں، وہاں دیکھ کے آتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس سب کچھ میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، جو سمجھدار ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، اللہ نے فرمایا اگر تیرے رب کی یہ بات پہلے سے مقرر شدہ نہ ہوتی کہ وقت ہر چیز کا جو ہے یعنی ایک وقت متعین کردہ ہے، اگر یہ پہلے نہ ہوتا تو فوری عذاب آ کے پکڑ لیتا، لکانا لزامن، کہ فوری آ کے عذاب پکڑ لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پہلے بات مقرر ہو چکی ہے اور ایک اجل مسمى، ایک وقت مقرر کیا جا چکا ہے کہ فلاں وقت پہ آ کے محاسبہ کرنا ہے۔ اگر یہ رب کی طرف سے پہلے نہ ہوتا تو
تو لوگوں کو عذاب جو ہے وہ پکڑ لیتا. فاصبر علی ما یقولون، بس صبر کیجئے ان کی تمام باتوں پہ، کوئی افسوس نہ کیجئے، یعنی کوئی غم میں نہ پڑیے، لیکن رب کی تسبیح کریں. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی. کچھ لوگوں نے یہاں تسبیح سے نماز مراد لی ہے، بس تسبیح کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، فجر کی نماز، وقبل غروبها اور عصر کی نماز اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل اور رات کی گھڑیوں میں، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر کی نماز ہے. فسبح واطراف النہار اور دن کے کنارے، جس وقت سورج سیدھا کھڑا ہو کے مشرق سے آتا ہوا سیدھا کنارہ اوپر ہوتا ہے اور پھر وہاں سے ڈھلتا ہے نیچے مغرب کی طرف، اسے بھی اطراف النہار کہا گیا. دن کے کنارے، اطراف النہار، جو کہ ظہر کی نماز ہو سکتی ہے. اس سے تسبیح سے وہ بھی مراد لی گئی ہے، اور جنرل ذکر بھی ہو سکتا ہے کہ رب کو ہمیشہ ذکر میں یاد رکھتے رہیں، ان کی باتوں کی طرف نہ جائیں. لعلک ترضی، تاکہ آپ جو ہیں وہ راضی ہو جائیں. بہت ممکن ہے کہ وہ راضی ہو جائے، بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے. اس کا یہ بھی معنی ہے کہ یعنی یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ رب کی تسبیحات ان اوقات میں رکھو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی مقام پہ پہنچا دے جس درجے پہ جا کے تم راضی ہو جائے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ جو کافر ہوتے ہیں نا، ان کے بیوی، ان کے بچے، ان کے ساز و سامان، وہ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں دیکھ کے انسان کہتا ہے للچائی ہوئی نگاہوں میں، وہ ان کے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ، اپنی آنکھوں کو ان کی طرف مت بڑھائیں کہ جو ہم نے انہیں فائدہ دیا ہے دنیا میں. مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے ان کی بیویاں بنا کے سب کچھ چیزیں دے کے. زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے، یہ سب کچھ جو ہے دنیا کا ساز و سامان ہے. اور دوسرا اس کا بھی یہ بھی معنی ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مختلف چیزوں کے جوڑے دیے ہیں، مختلف چیزوں کے زینتیں دی ہیں، اس سے آپ ان کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھیں. یہ سب کچھ دنیا کا ساز و سامان ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں ان چیزوں میں رکھ کر اور آزمائیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور سب سے بہتر ہے تیرے رب کا دیا ہوا رزق، جو رب تجھے دیتا ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. جو رب دے دے اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، رب کا یہ حکم ہے اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پہ جمے رہو، جمے رہو، خود بھی پکے ہو جاؤ نماز پہ، اور گھر والوں کو بھی آرڈر دے کے، حکم دے کے انہیں بھی چلاؤ. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم رزق کتنا کما رہے ہو، کتنا کر رہے ہو. نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے، ذمہ داری ہماری ہے. والعاقبۃ للتقوی، اور انجام متقین کا ہی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی تنگی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے، فلاں ہو، انجام متقین کا ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ وَقَالُوا لَوْلَا أَن تَأْتِينَا بِآيَةٍ. اچھا، اب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، پھر بھی کافر یہ کہتے ہیں کوئی اور نشانی لے کے اور رب کی طرف سے. لولا یأتینا بآیۃ من ربہ اولم تأتیہم بینۃ بما فی صحف الاولی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس اور بہت کچھ نشانیاں نہیں آئی ہیں جو پہلے صحیفوں میں، پہلی کتابوں میں آئی ہوئی ہیں. کیا ان کے پاس نشانیاں اس سے پہلے اور نہیں آئی ہوئی ہیں؟ یعنی مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مانگتے ہیں، یا لوگ اور دلائل مانگتے ہیں، کیا اس کے علاوہ اور بہت کچھ نشانیاں ان کے پاس نہیں آئی ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر اس سے پہلے انہیں ہلاک کر دیا جاتا نا، اس قرآن آنے سے پہلے، دلیل آنے سے پہلے، تو لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا
فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، تو ان کے پاس یہ عذر ہونا تھا کہ اللہ اے ہمارے رب ہماری طرف کیوں نہیں رسول بھیجا تاکہ ہم پیروی کریں تیرے آیات کی، اس سے پہلے کہ ہم کوئی گمراہ ہوتے یا ہم کو رسوا ہوتے. یعنی اگر انہیں پہلے ہلاک کر دیا جاتا تو یہ کہتے کہ ہم اللہ ہماری طرف پہلے کیوں نہیں بھیج دیا، اللہ ہمارے پاس رسول بھیجتے تاکہ ہم تمہاری آیتوں کی تابع داری کرتے اور تمہاری آیتوں کی پیروی کرتے اور اس کے آگے جو ہے عاجزی کرتے. لولا ارسلت الینا رسول فنتبع آیاتک، اس سے پہلے ہم اس کی پیروی کر رہتے. من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے ہی ہم تابعداری بن جاتے، ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے، اور اس سے پہلے کہ ہم کوئی یعنی ذلیل ہوتے، کوئی نخزہ برباد ہوتے، تو ہم پہلے تیرے رسولوں کو مان لیتے. یعنی ان کے پاس عذر ہونا تھا. قل کل متربص، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم بھی انتظار کرو، ہر ایک انتظار کر رہا ہے، تم بھی انتظار کرو. کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، بس ان قریب تم جان لو گے کہ راہ راست پہ، حقیقی راستے پہ چلنے والے کون ہیں راہ راست والے، اور کون ہیں راہ پہ ومن اہتدی، اور ہدایت یافتہ کون ہے، سیدھے راستے پہ چلنے والے کون ہیں، ہدایت والے کون ہیں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. یہاں آ کے یہ صورت ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس صورت کا اختتام انہی الفاظ پہ فرماتا ہے کہ انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاں جب جائیں گے سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ کون ہے سیدھے راستے پہ چلنے والا. اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرنے کے بہت سارے انداز اس صورت میں اپنائے. سب سے پہلے اللہ نے اپنی توحید بیان کی، پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے فرعون جیسا بھی مقابلے میں آ جاتا ہے جب حق بیان کی جاتی ہے، اور اپنے لوگ بھی اس میں مخالف ہو جاتے ہیں، بنی اسرائیل کے لوگوں کا واقعہ بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی کہ یہ دنیا کوئی ہمیشہ ابدی رہنے والی نہیں ہے، یہ چند زندگی کا ہے. جب قیامت کے ہاں جب سور پھونکا جائے گا سارے کے سارے چلے جائیں گے، ابدی اور ہمیشہ کی زندگی وہ ہے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے انسان کو ایسے پیدا کیا ہوا ہے، اس لیے رب کی آیات کو مت بھولیں، رب کو یاد کریں، رب کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور خود کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند کریں. یہ رزق کی ذمہ داری ہماری پوری کرنا، ہمارے ذمہ ہے پورا کرنا. لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اور انجام ہے ان لوگوں کا جو متقی بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد ولک الشکر. آج کچھ پرابلم رہی ہے، شروع میں کچھ پرابلم رہی ہے، کچھ ابھی درمیان میں پرابلم رہی ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں تک پوری آواز پہنچتی رہی، یعنی پورا صورت پہنچ گئی ہے. مزید اس میں کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں اس کے ریکارڈنگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. آپ لوگوں کے سوالات وغیرہ جتنے بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے کل کی کلاس میں لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.